جی مالی حالات اچھی ہو تو بیوی کے لیے قربانی، جانور خریدا جاتا ہے، بچوں کے لیے بھی قربانی جانور خریدا جاتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ، یہ زبردست بنیادی سوال ہے. میں نے اس طرح کے سوالات چھوڑے تھے یہاں نصاب کے متعلق. مالی حالات بہتر ہوں تو سب کے لیے خریدیں، بہت اچھی بات ہے. اس میں یہ نہ دیکھیں کہ میں اس کے لیے کیوں خرید رہا ہوں، آپ کو ملے گا اس کے ملے گا ثواب. بلوٹوتھ سے چیز دوسرے کو بھیجنے پر آپ کے پاس بھی رہے گی انشاءاللہ، آپ سے لیٹ نہیں ہو جائے گی. سب کے لیے خرید سکتے ہیں. مالی حالات ٹھیک نہیں ہے تو صرف اپنے لیے اگر صاحب نصاب ہے تو. یہاں ایک سوال ہو جائے گا کہ صاحب نصاب کون ہے. یہ بات یاد رکھیں، جس آدمی کے پاس صرف سونا ہے، باقی وہ کنگل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو 7.5 تولے ہوگا تو اس کے اوپر قربانی ہے، ورنہ نہیں ہے. صرف سونا، 1 روپے کا مالک نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے. اسی طرح کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو جب تک 52.5 تولہ چاندی نہیں جائے گی قربانی نہیں آئے گی. لیکن پوائنٹ بھی نوٹڈ، اگر کسی کے پاس یہ دونوں ملا کر ہیں تو 1 تولے پر بھی قربانی آ جائے گی. اور اگر کسی کے پاس سونا چاندی ملا کے نہیں، اس کے پاس چاندی یا سونا میں کوئی ایک مال ہے اور اس کے ساتھ پیسے بھی ہیں، اور وہ پیسے ملا کر اس سونے چاندی کے ساتھ اتنے ہو سکتے ہیں کہ وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائیں 52.5 تولے، جو آج کے دور میں تقریباً 80,000 بنتا ہے، 77,000 سے 80,000 کے لگ بھگ. اگر اتنے پیسوں پر پہنچ جاتے تو اس پر قربانی واجب ہے. یہ ہے صاحب نصاب. جی رائٹ. یہ کہتے ہیں قرضہ لے کر قربانی. قرضہ لے کر وہ آدمی قربانی کرے گا جس پر قربانی کا نصاب پورا ہے اور اس کے پاس وقتی طور پہ پیسے نہیں ہیں، سونے چاندی کی شکل میں پیسے نہیں ہیں، یہ قرض لے کر کرے گا. ہاں وہ آدمی قرض نہ لے جس پر قربانی کے وہ نصاب پورا ہی نہیں ہے اور یہ بیچارہ قرض لیتے ہے، وہ نہ لے. لیکن ایک بندہ مالک ہے، صاحب نصاب ہے، جیب میں اس کے پاس کیش نہیں ہے تو قرض لے کر کرے گا. جی جزاکم اللہ. کہہ رہے ہیں قربانی کے شرکاء میں کسی ایک کے مال حرام موجود ہو، یاد رکھیں قربانی کے شرکاء میں کسی ایک شریک کا حرام مال ہوا، وہ سب کی قربانی کو لے ڈوبے گا. ایو حرام پیسے اللہ رلہ تے باقی چھیند ہے جھگا گلہ. یاد رکھیں وہ نہیں بچے گا. ایک شخص غصہ ہو کر ہمیں کہتے ہیں مولانا ہمارا حلال کا پیسہ ہے، ہمارا کیوں ضائع ہو جائے گا؟ میں نے کہا گردن جانور کی ایک ہے اسی وجہ سے. کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں. آپ نے 4 رکعت ظہر کی پڑھنی، اللہ اکبر کر لی، اور چوتھی رکعت میں آپ کو نکسیر آئی اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب آپ نے وضو کر کے کتنی رکعتیں دوبارہ پڑھنی ہوں گی؟ کہتے ہیں 4. میں نے کہا نہیں، پھر تو 1 پڑھ لو کیونکہ ٹوٹا وضو تو چوتھے میں ہے. کہتے ہیں نیت 1 ہے تو 4 گئی اگر 1 میں وضو ٹوٹا. میں نے کہا یہاں جانور کی گردن 1 ہے، کسی ایک نے حرام پیسہ لگا دیا تو سب کا گیا. اسی لیے جن کا مال حرام پیسے والا ہے نا، میں ان کو گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے دوسروں کی قربانیاں خراب نہ کریں. جی جی یا پانی ہے یا ایو ہے؟ جی کر سر. سب سے پہلی بات ہے کہ ائمہ باقی جو ہیں وہ سنت کہتے ہیں اور ہم واجب کہتے ہیں. تو سنت اور واجب کا فرق کیوں ہے؟ یاد رکھیں وہ جو سنت کہتے ہیں نا، اس سنت سے مراد بھی سنت واجب ہے. جیسے میں مثال دے رہا ہوں، داڑھی کیا ہے؟ سنت ہے. کیا کبھی رکھیں گے کبھی چھوڑ دیں گے؟ نہ، یہ سنت واجب ہے. ان نکاح من سنتی، بیوی رکھنا، شادی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. ڈوری وارا رکھ کے چھینی وارا طلاق یوں نہیں ہے، ہمیشہ رکھیں گے تو ہمیشہ کی سنت ہے. تو ہمارے واجب کو وہ سنت کا نام دیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے بے اثر کی 4 سنتے ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی. یہ ائمہ ثلاثہ کا موقف نہیں ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.